اس سے پہلے حکم ہے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب جو صدر مسلم پرسنل لاء بورڈ ہے وہ آپ کو مخاطب کریں گے۔ تعلیم ملت کے صدر جناب ضیاء الدین نیر صاحب نے کہا ہے کہ وقت نہیں ہے، وہ اپنا وقت سنجے سنگھ صاحب کو دیتے ہیں۔ میں ادباً التماس کرتا ہوں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب صدر مسلم پرسنل لاء بورڈ سے وہ ہم سب کو مخاطب فرمائیں۔ دو چار منٹ بات کرنی ہے۔ اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور جس نے اس دنیا میں پوری انسانیت کو، مسلمانوں کو بھی، ہندوؤں کو بھی، کرسچنوں کو بھی، سکھوں کو بھی، یہاں تک کہ اپنی دوسری مخلوقات کو بھی پیدا فرمایا، اور وہ سب کے ساتھ رحم دلی کا سلوک فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ایک معمولی خادم کی حیثیت سے اس ڈائس پر بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کا، اور خاص کر اس اجلاس کو منعقد کرنے میں شریک کل ہند مجلس تعمیر ملت اور اس کے ذمہ داروں کا، خاص کر اس کے صدر جناب ضیاء الدین نیر صاحب کا، اور انڈین مسلم فار سول رائٹس اور اس کے ذمہ دار جناب ادیب صاحب کا دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جس مہم کو شروع کیا ہے اس کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملا کر یہ ادارے اس پیغام کو آج آپ سب کے کانوں تک بلکہ دلوں تک پہنچا رہے ہیں۔ ابھی منتظمین نے ہمارے دوست محترم جناب سنجے سنگھ صاحب کا خطاب رکھا تھا۔ کیوں اتنے گڑبڑ کر رہے ہیں بھائی؟ یہ کیوں آ گئے یہاں پر؟ ان کا نام میں اخبارات میں پڑھتا رہتا تھا اور ان کے جرأت مندانہ اور منصفانہ بیانات سے متاثر بھی ہوتا تھا، لیکن کبھی مجھے ان کو براہ راست سننے کا اور ملنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ پچھلے دنوں جب جے پی سی کی میٹنگ میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا وفد پہنچا، اور اس وقت سنجے سنگھ نے اپنے بعض دوسرے دوستوں کے ساتھ، جس میں جناب صابر صاحب بھی موجود ہیں، بہت ہی قوت کے ساتھ اس مسئلے کو پیش کیا، تو واقعی دل سے دعا نکلی، اللہ ان کو اور ترقی عطا فرمائے، ان کی زبان کو قوت عطا فرمائے، اور سچی بات اور حق کی بات کہنے کا ان کو موقع ملے۔ تو میں چونکہ میزبان ہوں تو میں نے ان کے مہمان ہونے کی حیثیت سے ان کے عزت اور اکرام کی رعایت کرتے ہوئے ہمارے منتظمین سے کہا کہ میں پہلے بات کروں گا، پھر جناب سنجے سنگھ صاحب کی بات ہوگی۔ میں چند منٹ میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آج ہمارے ملک میں بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ماب لنچنگ ہوتی ہے، فسادات ہوتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صرف مسلمانوں ہی کے ساتھ نہیں ہوتے۔ میری ملاقات ایک بار سکھ پربندھک کمیٹی کے ذمہ دار کے ساتھ ہوئی، اور جب انہوں نے سکھوں پر مظالم کی فہرست ہمارے سامنے رکھی تو ہمیں بڑی شرمندگی محسوس ہوئی کہ ہم پر جب کوئی ظلم ہوتا ہے تو ہم آواز اٹھاتے ہیں،
حالانکہ ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہر مظلوم کی حمایت میں اپنی آواز بلند کرے۔ ہم اپنے دلت بھائیوں کے بارے میں، سکھ بھائیوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 2010 میں جب نئی گورنمنٹ ہے، 2014 میں تو ہندوستان کے جنوبی علاقے میں 400 چرچ نذر آتش کر دیے گئے، جلا دیے گئے۔ ان بیچاروں کو اخبار میں کوئی جگہ بھی نہیں مل سکی۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اتنے مسائل سے ہم گزرے، آج وقف کے مسائل کے بارے میں کیوں ہم اتنا زیادہ فکر مند ہیں؟ میرے بھائیوں، یاد رکھیے، جیسے نماز ایک عبادت ہے، جیسے روزہ ایک عبادت ہے، اگر آپ کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روک دیا جائے، رمضان المبارک میں روزہ رکھنے سے منع کر دیا جائے، آپ کو کتنی تکلیف ہوگی؟ وقف بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہے۔ اسلام میں تصور یہ ہے کہ وقف بھی ایک عبادت ہے، اور یہ بڑی اہم عبادت ہے۔ ایک مالی عبادت وہ ہے مال کے ذریعے عبادت جس میں ایک دفعہ کسی کی مدد کر دی جاتی ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقۃ الفطر ہے۔ ایک عبادت وہ ہے جس کا ثواب جاری رہتا ہے، وہ وقف ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ سے ذکر فرمایا ہے۔ ایسی عبادت جس کا نفع لوگوں کو پہنچتا رہے اور اس کا ثواب اس عبادت کے کرنے والے کو پہنچتا رہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہم عبادت ہے۔ ہمارے حضرت مولانا محب اللہ صاحب مسجد کے امام ہیں، یہ نماز پڑھائیں گے، اس کا فائدہ مسلمانوں کو ہوگا، لیکن وقف ایسی عبادت ہے اس کا فائدہ مسلمانوں کو بھی پہنچتا ہے، غیر مسلموں کو بھی پہنچتا ہے، اور پہنچ رہا ہے۔ اگر کوئی وقف مسافر خانہ پر ہو، مسلمان غیر مسلم سارے مسافر آ کر ٹھہریں گے۔ اگر کوئی وقف یتیم خانے کا ہو، کوئی مسلمان یتیم بچہ ہو یا کوئی ہندو یتیم بچہ ہو، سبھوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، اس کا سہارا بنایا جائے گا۔ یہاں تک کہ اسلامی تاریخ میں پرندوں کے لیے وقف کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ اسلامی تاریخ میں جانوروں کے لیے چراگاہیں وقف کی جاتی تھیں، چاہے جو بھی جانور آئے اور جس قوم کے جانور ہوں۔ تو یہ اسلام کی فراخ دلی اور اس کی انسانیت نوازی پر مبنی ایک عظیم الشان عبادت ہے، جو بہت سے پہلوؤں سے نماز روزے سے بھی بڑھی ہوئی ہے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ مسلمانوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کو برداشت نہیں کروں گا۔ میں ایسے لوگوں سے کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہوں، نماز پڑھنے کو تیار ہوں اور زکوٰۃ دینے کو تیار نہ ہوں، ہم ان سے جہاد کریں گے۔ الدین ینقص و ابو بکر حی، کیا اللہ کے دین میں ابو بکر کے جیتے جی کمی کر دی جائے گی؟ تو ایک عبادت میں بھی اگر خلل پیدا ہوا، ہر مسلمان کا فریضہ ہے، اور اس کو روح صدیقی آواز دے رہی ہے کہ وہ اس کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے۔ دوسری بات یہ کہنی ہے، وقف کے مسئلے پر بہت ساری باتیں ہو گئی، اخبارات میں بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے مضامین آئے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جو JPC میں اس پر تحریری یادداشت داخل کی ہے، وہ کم و بیش 250 صفحات کی، 270 پیج کی، اور اس کا ایک اور خلاصہ 5 پیج میں تیار کیا گیا ہے، جس کو بورڈ کی طرف سے ہر جگہ اپوزیشن لیڈروں کو اور جو لوگ مسائل کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کو پیش کیا جا رہا ہے۔ یہاں بھی ان میں سے بعض مسائل پر گفتگو ہوئی ہے، لیکن میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ بورڈ نے اس سلسلے میں اب تک کیا کیا ہے۔
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहला काम तो ये किया कि जो इंडिया इत्तेहाद के लीडर्स हैं उनमें से तकरीबन तमाम लीडरों तक, तमाम कायदीन तक और स्टेट गवर्नमेंट तक बोर्ड ने अपनी अर्जदाश्त और अपनी याददाश्त पहुंचा दी और उनकी तरफ से बहुत मुस्बत जवाब मिला है। यहीं देखिए आप, कांग्रेस के लीडर भी हैं, आपके लीडर भी हैं, सपा के लीडर भी मौजूद हैं। दूसरा काम बोर्ड ने यह किया है कि जो इंडिया के सहयोगी हैं, इत्तेहादी हैं, हम बराबर उनसे राब्ते में। बोर्ड के वफूद ने चंद्रबाबू नायडू से भी मुलाकात की है, नीतीश कुमार से भी मुलाकात की है, चिराग पासवान से कल भी मुलाकात की है। जेएमएम जो झारखंड की पार्टी है उससे भी मुलाकात की है। मैं खुद कलकत्ता गया तो वहाँ जो मेंबर असेंबली हैं मौलाना चौधरी साहब, उनसे मुलाकात की और उस वक्त वहाँ गड़बड़ चल रही थी। उन्होंने कहा गड़बड़ ख़त्म होने के साथ ही वो बोर्ड के रुकन भी हैं, हम बोर्ड के वफ्द के साथ ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। तो ये कोशिश की जा रही है कि जो इंडिया इत्तेहादी हैं और जो इंडिया अपोजिशन इत्तेहाद हैं इनके साथ हम राब्ता करें, क्योंकि जब तक हम पार्लियामेंट में इसको रोकने पर कादिर नहीं हो सके इस बिल को रोकना मुश्किल होगा। तीसरा काम जो बोर्ड ने किया है, आपने सुना जेपीसी में कोशिश की बोर्ड ने कि मुख्तलिफ मुस्बत जहन और संजीदा जहन रखने वाली तंजीमों को वहाँ पहुँचाया जाए। बोर्ड का वफ्द खुद वहाँ मिला, उस वक्त जनाब संजय साहब भी थे, हमारे मसूद साहब भी थे और उन हजरात ने कहा कि जितनी बेहतर याददाश्त बोर्ड ने हमें दी है और इससे जिस तरह हमको मसाइल को समझने में मदद मिली है, ऐसी तहरीर हमारे पास अभी तक नहीं आई थी। उसमें जनाब साबिर साहब भी थे, उन्होंने भी माशाअल्लाह बहुत अच्छा किरदार अदा किया। ये तो मुलाकातों का सिलसिला है। दूसरे आप जानते हैं कि बोर्ड ने बड़े पैमाने पर जेपीसी को मेल पहुंचाने की कोशिश की है। हमारे रिकॉर्ड के एतबार से, ज़बानी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑफिशियल रिकॉर्ड के एतबार से जो मेल गए हैं वो 3 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन हुकूमत कहती है कि 1 करोड़ और कुछ है, कभी ये आता है कि उससे भी कम है। और ये भी मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि मुख्तलिफ तंजीमों ने बोर्ड की बहुत इसमें मदद की। अभी हम कलकत्ते गए थे, वहाँ एक तंजीम है, उसने भी 60-70 लाख मेल भिजवाए। तो मेल भी भिजवाने की कोशिश की गई है। जाहिर है कि मेल के ज़रिए कोई कानून बदला नहीं जा सकता, लेकिन एक जमहूरी मुल्क में अवाम की आवाज़ की कीमत होती है, सिवाय इसके कि हुक्मरानों की समाअत ख़राब हो गई हो। तो ये इस तरह मेल भिजवाए गए। अब बोर्ड इस बात की कोशिश कर रहा है कि हम 2 काम बड़े पैमाने पर करें। एक तो अवामी जलसे कराएं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। अभी मुझे खुद 2 रोज़ के बाद मुंबई जाना है, चेन्नई जाना है, चेन्नई से मुंबई जाना है, मुंबई से रांची जाना है। और दूसरी कोशिश हम ये कर रहे हैं कि फ़िक्र साजी हो, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो दानिश्वर हैं, मुसलमान और गैर मुस्लिम, उनको जमा करके संजीदगी के साथ इस कानून को समझाया जाए। इस कानून से मुसलमान क्या पाता है और क्या खोता है। जिस कानून को दुरुस्त करने की बात कही जा रही है उसमें क्या खूबियां थी और इसमें क्या खराबियां हैं। तो ये मुख्तलिफ सतह पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अभी काम कर रहा है। हमने ज़रूरी समझा कि आप इससे वाकिफ़ हैं और इसमें कोई भेदभाव नहीं है। मुल्क के किसी कोने में कोई भी छोटी बड़ी
ریجنل یا ملکی سطح کی کوئی مسلم تنظیم اس مدعے کو اٹھائے، اس پر کام کرے. آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ان کے ساتھ ہے. آئندہ ہمارا کیا پروگرام ہے؟ دیکھیے، مسلم پرسنل لاء بورڈ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ کریں گے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں گے. ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے. آئین ہی ہمارا محافظ ہے. ہم آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کوشش کریں گے، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ ہم ساری کوششیں پرامن طور پر کریں گے. ہم اپنی تحریک کے لیے جان دینا تو قبول کریں گے، لیکن کسی کی جان لینے کی کوشش نہیں کریں گے. ہم اس ملک میں پوری طرح امن کی فضا کو قائم رکھتے ہوئے کوشش کریں گے. اب اس کے لیے ہو سکتا ہے بورڈ آپ کو آواز دے کہ ریلی نکالی جائے تو ریلی نکالیے. بورڈ آپ کو آواز دے کہ دھرنا کیا جائے تو ہم سب کو پرامن طریقے پر دھرنا دینا چاہیے. اگر بورڈ آپ سے کہے کہ بھئی جیل بھرو تحریک ہم چلائیں گے، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ سب لوگ جیل بھرنے کو بھی تیار ہوں گے، تیار رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. لیکن ایک بات بنیادی ہے. وہ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم کوئی قدم اپنے طور پر نہ اٹھائیں، معاملے کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں. جو بورڈ کی قیادت ہے اس میں مسلمانوں کی تمام تنظیموں، تمام جماعتوں، تمام مسلکوں کی نمائندگی ہے. سب لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، چاہے وہ آپ کو پرانے لباس میں نظر آئیں، لیکن وہ اپنے زمانے کے تقاضوں سے اور اپنے ملک کے قانون سے پوری طرح آگاہ ہیں. وہ سوچ سمجھ کر لوگوں کے فائدے اور نقصان کو سامنے رکھتے ہوئے کون سی تحریک زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے، کس شکل میں ہمیں تحریک چلانی چاہیے، وہ فیصلہ کریں گے. اور اس کے فیصلے کے مطابق انشاءاللہ سب کو عمل کرنا ہے. کریں گے سب لوگ انشاءاللہ. انشاءاللہ. یاد رکھیے، اپنی قیادتوں کو چھوڑ کر معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لینا بہت سی دفعہ قومی خودکشی ہوتی ہے. اس سے انسان کو فائدہ کم ہوتا ہے، نقصان زیادہ ہوتا ہے. پھر میں اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں، یہ ہرگز 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 ہندوؤں اور مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے. ہم جیسے اپنی مسجدوں کا احترام کرتے ہیں، جو ہمارے ہندو بھائیوں کی دھرم سنستھائیں ہیں، دھرم استھان ہیں، ان کا بھی اتنا ہی احترام کرتے ہیں. ہم اس کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں جس کتاب نے کہا ہے کہ دوسری قومیں جن بتوں کو، مورتیوں کو، مورتوں کو پوجتی ہیں، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پوجے جانے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ تم ان کو برا بھلا مت کہو، تم ان کی بے احترامی نہیں کرو، تم کوئی ایسا عمل نہیں کرو جس سے تمہارے ہمسایوں کی دل آزاری ہو. ہم اس روایت کو قائم رکھتے ہوئے یہ لڑائی ظالموں اور مظلوموں کے درمیان ہے. یہ لڑائی انصاف کی لڑائی ہے. یہ اس ملک کے سنویدھان کی حفاظت کی لڑائی ہے. یہ اس ملک کے لیے ہمارے بزرگوں نے جو سوچا تھا کہ یہ صرف سرسوں کا کھیت نہ ہو بلکہ بہت سے پھولوں کا گلدستہ اور باغیچہ ہو، اس روایت اور اس کیفیت کو باقی رکھنے کی لڑائی ہے. یہ سچوں کی اور جھوٹوں کی لڑائی ہے. یہ ان لوگوں کی لڑائی ہے جو اس ملک میں اتحاد کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کی جو تھوڑے سے سیاسی مقصد کے لیے اس ملک میں اختلاف اور نفرت کے بیج بونا چاہتے ہیں. ہم کو اسی طرح سنجیدگی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ اس لڑائی کو لڑنا چاہیے. میں اپنے تمام دوستوں کا، ہمارے ایم پی حضرات کا، خاص کر ہمارے محترم جناب ادیب صاحب کا، اور ان دونوں تنظیموں کا، ہمارے کے رحمان خان صاحب بیچارے اس بڑھاپے اور کمزوری کے باوجود بنگلور سے تشریف لائے، مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ایک معمولی خادم کی حیثیت سے شکر گزار ہیں.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.